السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب. حسن کیسے آپ؟ اللہ کا کرم. آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم. بالکل ٹھیک. حسن بڑی مشہور ہو گئی ہیں آپ. میں کس طرح سے؟ آپ کی اور میرے جو ہے نا وہ یہ میمز بنانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں کوئی لوگ. تو لگے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ہم اہم ہیں اور ان کا لوگوں کا فوکس ہمارے اوپر ہے. وہ کئی مطلب اس میں سے شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں دیکھا جا رہا ہے. ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے اور ان کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. اچھا. تو وہ تکلیف جب پہنچتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تب راوی چین ہی چین دکھتا ہے. اچھا صحیح ہو گیا. ابھی مجھے اس کا نہیں پتا, میں ڈیفینیٹلی چیک کروں گی کہ کیا میمز بنی ہے یا نہیں. بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وٹ وی ٹرائی کہ ہمارا جو کوئی نہ کوئی ہمارا ایک ایسا, مگر میرا ایک پولیٹیکل جماعت کو یا کسی لیڈر کو لے کے ایک نظریہ ہے تو میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں, جبکہ آپ ایک لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کہیں پہ بھی ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ہرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی اتنا فارغ ہے کہ وہ مطلب انفارمیشن کے لیے تو آپ ضرور دیکھیں, بٹ اگر کچھ میمز بنتی ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایگزیکٹلی. ایک سب سے عجیب بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ جب سے میں نے پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے, یہ مخصوص نشستیں جو ہے, اب نشستیں یہ مطلب یہ گوڈوں میں ہی بیٹھ گئی ہیں. اسپیشل سیٹس جو ہے یہ جانی نہیں چھوڑی. ایک آن چیز ہے, آن ریکارڈ ایک چیز ہے. سب کو پتہ ہے کہ شروع کہاں سے ہوئی. یہ شروع ہوئی جس دن بلے کا نشان چھن گیا. بلے کا نشان چھیننے میں کس کا ہاتھ تھا؟ ایٹ دا اینڈ سب کچھ ڈال دیا الیکشن ٹریبیونل کے اوپر. اپنے آپ کو جو بھی محترم تھے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. اور ابھی بھی آرگیومنٹس ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لگ رہا تھا کہ فلاں جو ہے وہ وکالت شروع کر دے گا. جو سچ کا ساتھ دیتا ہے اس کو آپ کی جماعت کرٹیسائز کرنے لگ جاتی ہے. اور جو آن ریکارڈ ایک بندہ واضح طور پہ ہو چکا ہے کہ بڑی ریکویسٹیں کی جا چکی ہیں کہ جی آپ چلے آپ کی ایک مجھے پرابلم یہ میں فیس کرتا ہوں فیوریٹ کہ میرے جو پروگرام میں جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں خاور گھمن صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی تاحیات قائد آپ کے یا میرے اپنے بھی وہ بناتے ہیں تاحیات قائد نواز شریف صاحب کو. اور آپ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ جماعت ایک جماعت جس جماعت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, میں تو سپورٹ کرتا ہوں JUIFA کو, میں تو سپورٹ کرتا ہوں مسلم لیگ نواز کو, ان کی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرتا ہوں. میں سپورٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو. میں پیپلز پارٹی جتنی میچور پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی سب سے میچور اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور وہ بڑی ڈرائی کلیننگ سے ہو کر نکلی ہے. دیکھیں 1978 میں جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو لوگوں کو PTI کے جیلوں نے کوڑے کھائے. انہوں نے جوانوں نے پیپلز پارٹی کے جوانوں نے کوڑے کھائے. انہوں نے جمہوریت کے لیے جید و جہد کی ہے. تو پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کے اوپر کاربند ہے. اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ میں تنقید بھی کرتا ہوں کئی چیزوں کے اوپر, جب ڈبل سٹینڈرڈ سیاسی جو رہنما لے کر آتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تو پھر جب جائز تنقید کرنی ہو تو میں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی تنقید کرتا ہوں, میں پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کرتا ہوں. ہاں میں کچھ زیادہ تنقید عمران خان پر کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ تنقید. ان کے کول اور فیل میں بہت تضاد ہے. عمران خان صاحب کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو میں ان کی یہ بات تو مان لوں گا, اس کے علاوہ ان کی میں کوئی بات نہیں مانتا. یعنی اگر میں نے کسی کو پایا کہ سب سے زیادہ غلط بیانی کرنے والا اور اپنی باتوں سے یو ٹرن لینے والا تو وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی ہیں, جو کہ اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں اور اس وقت نااہل ہیں, اور اس وقت کونسلر منتخب ہونے کے لیے بھی نااہل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا فیوریٹ ڈائلاگ ہے. اور میں نے اگر کسی کو بہت اپنی عوام کے ساتھ مخلص پایا تو وہ بانی تحریک انصاف چیئرمین عمران خان, لیڈر کپتان جو بھگوڑے نہیں تھے بھاگے نہیں تھے, میں نے ان کو اس عوام کے ساتھ بہت مخلص پایا. نہ ان کی کوئی دبئی لیکس تھی, نہ ان کی کوئی پناما لیکس تھی, اور نہ ان کے اوپر یہ جو فیک کیسز بنے. 190 ملین پاؤنڈ ہے نا ان کے اوپر, تو ابھی تو اس میں بھی بالکل 190 ملین پاؤنڈ ہے. اچھا اب دیکھیں, آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں گیم ریپیٹ ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی پرویز خٹک صاحب, بڑھاپے میں انہوں نے اپنے آپ کو گندا کروایا. نہیں مخصوص نشستوں والی بات تو بیچ میں رہ گئی نا, چلے اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن اب اسی سے بات چلی. اچھا تو یہ تو مطلب یہ پپٹس آ رہے ہیں سارے کے سارے جن کو فیڈ کیا جا رہا ہے. ہی از ناٹ دا فرسٹ ون. اس سے پہلے بھی جو لوگ گواہیاں دے کے گئے, سائفر میں گواہی دے کے گئے یا کسی توشہ خانہ میں دے کے گئے, تو ان کو ایک ہی انہوں نے ایک اسکرپٹ دیا ہوا تھا. وہ اسکرپٹ سارے وہی اسکرپٹ پڑھ رہے تھے. یہی اسکرپٹ آ کے پرویز خٹک صاحب نے پڑھ دیا, اپنی آخرت خراب کی. سب سے ان کو اس وقت جو ہے وہ لانتیں مل رہی ہیں.
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو پلاننگ ہے اور کمال. مجھے کیا سب کو لگ رہا ہے کمال پلاننگ ہے, اور اس پلاننگ کے اوپر ایک اسکرپٹ کے اوپر ایک ڈرامہ چل رہا ہے. ایک راجنیتی مووی جو انڈین ہم نے دیکھی تھی, یہ وہی چل رہی ہے. ایک بندے کو بند کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک فیک کیس بنا کے. اچھا پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی عدت کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جب عدت کیس ہے وہ بھی بھونڈا کیس ہے, وہ بھی ختم ہونے والا ہے, اور توشہ خانہ میں بھی بڑا مسئلہ آیا تھا, اب ہمیں 190 ملین میں بھی بڑا مسئلہ آ گیا. تو پھر جو ہم لاہور میں کیسز تھے, ہم نے اس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی, یعنی کہ ہم عمران خان کو نکلنے نہیں دیں گے. ایسی کوئی کلاسک انہوں نے ایسی, مطلب اتنے ماسٹر مائنڈ ہیں یہ لوگ, اور اتنے زیادہ یہ پیسے لگاتے ہیں سائفر کے اوپر. جو سائفر کا انہوں نے کیا, بدلے میں نکلا کیا, کچھ بھی نہیں. کتنے پیسے انہوں نے XYZ کو دیے, اس کو دیے, میں کسی کا نام نہیں لیتی, اتنے پیسے ضائع کر دیے, کیا نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا. اتنے کا تو تھا ہی نہیں جتنا سب نکل آیا. بات کر لی میں نے. اب اپنے 3-4 باتیں مکس کرتے ہیں, بس میں نے اپنے وہ جو ٹاپک ہم نے آج ہم نے اگر ساری یہ ٹاپک کور کریں تو ہمارا ویلاگ اس پہ مکمل بھی نہیں ہو پائے گا. آپ نے پہلی بات کی کہ آپ نے کہا جی کہ وہ ایماندار ہے, بالکل ایماندار ہے, جس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, ریفرنس ہے. اچھا اب آپ نے بات کر لی تو میں آپ کی بات میں بولا نہیں, دیکھیے میں آپ کی بات میں بولا نہیں, تو اب میں یہ اتنا ایماندار ہے کہ اس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ والا ریفرنس آیا ہوا ہے. ابھی اس میں فیصلہ آنا ہے, کیس تو بن گیا نا جی, الزام تو آ گیا نا, الزام آ گیا. 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیے تھے نا. یہ NC نے ریکور کیے تھے پیسے, یہ NC نے ریکور کر کے پاکستان کے ٹیکس پیئر کو واپس بھیجوائے تھے پاکستان کے ایکسچیکر میں جمع کرانے کے لیے. لینا دینا یہ تھا کہ کیبنٹ کے اندر سے منظوری کروا کے تو سپریم کورٹ میں پیسے جمع کروا دیے تھے, یہ لینا دینا تھا. اختیارات کا غلط استعمال تھا. پھر القادر ٹرسٹ کی زمین لے لی تھی, القادر ٹرسٹ کی زمین لے لی تھی, اور جس پہ بن گیا ایک وہ مدرسہ جہاں پہ بچے بات نہیں کرنے دے رہی. آپ نے اتنی بات کی ہے اور آپ پھر دوبارہ بات میں آپ مجھے کاٹ رہی ہیں. بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں جب پرویز خٹک گئے, آپ نے کہا جی وہ لانتیں جو ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں اس عمر میں. عمر کے حصے تو بات یہ ہے کہ عمر کا جو حصہ ہے نا وہی عمران خان کا بھی وہی عمر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان کے کلاس فیلو تھے, انہوں نے جب وکیل صاحب نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کی طرف دیکھیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں لانتیوں کی طرف نہیں دیکھتا. یہ کہا انہوں نے, جی انہوں نے کہا. آپ کہہ رہے ہیں تو یہ لانتی تو پرویز خٹک نے کہا, تو اب آپ اس کا جو غصہ اتارنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لانتے سمیٹ رہی ہیں, حالانکہ وہ بانی چیئرمین کے منہ پر بول کے آئے کہ میں لانتیوں کی طرف نہیں دیکھتا. اور پھر وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کیوں ہنس رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اپنی تعریف پر بندہ ہنسے بھی نا. تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ پرویز خٹک سچ بول رہا ہے. اچھا ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ پرویز خٹک سچ بول رہا ہے. وہ کلاس فیلو تھا نا, دیکھیں نا اب ہو اسٹاکنگ, یہ کلاس فیلوز میں زیادہ گرج ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا, اور وہ بن گیا عمران خان پاکستان کا فیورٹ لیڈر, پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرنے والا. میں نے بنایا تھا. تو یہی حضرت علی کا فرمان ہے, جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو. پرویز خٹک از دا پراپر ایگزامپل. یہی ہوتا ہے. اور عثمان بزدار, میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا چودھری پرویز الہی, انہوں نے کوئی وہ نیپیز چینج کرنے کا ذکر وہی کرتے رہے نا عمران خان سے متعلق. آپ کو پتہ ہے سیاست میں بڑا کچھ ہوتا ہے, نیپیز چینج ہوتی رہی. سیاست میں کل تک بلاول صاحب مریم بی بی کو کچھ کہتے تھے, مریم بی بی بچنے میں کچھ کہتی تھی, آج بالکل 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 وہ تو روایتی سیاستدان ہے نا. یہ تو عمران خان ہے, عمران خان جو کہ یہ روایتی تو نہیں ہے. سے پاک ہے جی ٹھیک ہے, کرپشن سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر ثابت ہوئی, عدالت سے سزا یافتہ ہے. جی اچھا کیا بات کر رہی ہیں, عدالت سے سزا یافتہ ہے, مجرم ہے, مجرم ہے, نااہل ہے. تاحیات نااہل ہوئے کو ہوا تھا ایک شخص, لیکن وہ نااہلی اس کی ختم کر دی, عدالتوں نے قلم کرا دی. اتنا پریشر تھا, میں کچھ کہنا نہیں چاہتی. مخصوص نشستوں پر آ جائے. جی مخصوص یہ ٹوپی ڈرامہ ہی کیا ہے, ایک چیز نظر آ رہی ہے, آ جائیں اس پہ فیصلہ دے دیں. اس پر فیصلہ تو محفوظ ہے. تو کب آئے گا فل کورٹ؟ آج بھی بلا لو, کل فل کورٹ بیٹھا تھا. یس فل کورٹ جب بیٹھا تو بیٹھ کر انہوں نے یعنی ججمنٹ ایک لحاظ سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ کس جج نے کس کے اوپر, نہیں پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہے جی. تو یہ 13 ججز کے اوپر, یعنی وہ 13 کے 13 جو وہ مینیجیبل ہیں. ابھی تو ججمنٹ آئی نہیں ہے, ججمنٹ لیک ہوئی نہیں ہے, تو میں کیا بتاؤں کہ اناؤنس ہوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس لیک ججمنٹ پہنچ چکی ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں. آپ جس طریقے سے کہہ رہی ہیں, آپ جس طریقے سے کہہ رہی ہیں, تو میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے ابھی میچ پڑا ہوا ہے, مخصوص جو سیٹس والا کیس ہے, مخصوص نشستوں والا کیس میں میچ پڑا ہوا ہے. کسی کے پاس اس وقت تک میجورٹی نہیں ہے کسی ایک سائڈ پر, یعنی نہ سنی اتحاد اور پی ٹی اے والی سائڈ پر, اور نہ حکمران اتحاد والی سائڈ کے اوپر. تو میچ اس وقت جو ہے وہ ایک قسم کا, اب میں بات پوری کمپلیٹ کرنے دیں. ابھی
دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھنا کیا ہے جی؟ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئین کو ججز ری رائٹ کر کے 63A پارٹ 2 کا فیصلہ دیتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ دے کر آئین میں ترمیم کرنے کا جو اختیار پارلیمنٹ کا ہے وہ ترمیم کا اختیار تشریح کے نام پر اگر عدالت استعمال کرتی ہے تو پھر کر کے پی ٹی آئی کو دے دے، سنی اتحاد کو دے دے یا کسی راہ گزر کو دے دے، پھر تو وہ ان کا اپنا اختیار سے تجاوز جب کرنے پر عدالتیں آ جائیں اس کی ریزننگ دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ کوئی بالکل لیفٹ رائٹ کی ریزننگ دے دیں گے. لیکن اگر آپ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں 51 کو آپ نے خود پڑھا ہوا ہے تو وہ بڑا کلیئر بڑا واضح ہے کہ یہ سیٹیں پارلیمانی جماعتوں کی ہی ہیں. دیکھیں 2000 سال کون سا تھا جی؟ 2018 تھا آئی بلیو، 2018 یا 2013 تھا کے انتخابات تھے، تو اس میں 13 میں تقریباً 20% کے قریب جو ہے وہ آزاد جو ہے ایم پی ایس بن گئے بلوچستان میں. تو جو جماعتیں تقسیم ہوئی تھی وہ 20% کو مائنس کر کے دیگر جماعتوں کے اندر تقسیم کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے حوالہ دیا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہماری ماضی میں موجود ہیں، لیکن اس مرتبہ جو تحریک انصاف، دیکھیں بینگ اے لائر آپ دیکھیں کہ سنی اتحاد کونسل کا کیس کیا ہے. سنی اتحاد کونسل کہتا ہے جی کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں، اور جو کنول شوذب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ آئی بلیو، ان کا جو سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اگر پی ٹی آئی کی بات مانیں تو پی ٹی آئی نے کیا کیس خراب سنی اتحاد کونسل کا، اور سنی اتحاد کونسل نے خراب کیا کیس پی ٹی آئی کا. کس بیس پہ؟ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے. فار مائی انڈرسٹینڈنگ کہ کس طرح سے، بیکاز دیکھیں دونوں کا موٹیو تو ایک ہی نہیں ہے نا، ریزرو سیٹس کس کو ملنی ہے؟ الگ الگ جماعتیں ہیں، سنی اتحاد کے لیے نہیں جی. کیونکہ آزاد امیدواروں نے جوائن کیا سنی اتحاد کونسل. نو. اب پی ٹی آئی کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ 6 ایسے اراکین ہیں جن لوگوں نے پی ٹی آئی اپنے فارم میں بھی لکھا کہ ہم پی ٹی آئی ہیں، تو وہ 6 لوگ اپنی پارٹی اپنا جو سیٹ ہے وہ سیکیور کر چکے ہیں. تو ان کی 6 اراکین کی پھر اپنی پارلیمانی پارٹی بنے گی نا. اب جو موقف انہوں نے بتایا، اگر الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن پہ 6 لوگوں کی اپنی پارلیمانی پارٹی بنائے، اس کو نوٹیفائی کرے. اور جو لوگ باقی شمولیت اختیار کر چکے ہیں سنی اتحاد میں، وہ تو پھر 0+200 جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا تھا وہ تو پھر 0 ہی ہوگا نا. تو پھر 6 کی عوض جو سیٹ بنتی ہے وہ ایک دے دے. حسن ایک چیز بتائیں، ایک بڑی پریکٹس ہم دیکھتے آ رہے ہیں ریگارڈلیس آف اینی پارٹی اور فیورنگ اینی لیڈر، کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے پھر ایک آ جاتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہمیشہ سے. یہ ابھی 8 فروری والا کچھ زیادہ ہی دنیا میں ایکسپوز ہوا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے، جبکہ اس کے برعکس یو کے میں الیکشنز ہوتے ہیں، انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں جن کی آبادی ہم سے بہت زیادہ ہے، وہاں ڈیسیژنس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. بہت پیاری بات کی آپ نے، سیریسلی مجھے آپ کی بات پہلی مرتبہ بہت پسند آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں الیکشن کے، جو نتائج آتے ہیں ان کو ماننا چاہیے اور یہ روایات ڈالنی چاہیے، اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر فیئرنیس تو اگر ہوئی بھی تو کس نے ماننی ہوتی ہے؟ ہارا ہوا کبھی مانتا ہے؟ 2013 میں 35 پرچر والا بیان دیا تھا نا، عمران خان صاحب نے دیا تھا نا. تو بعد میں کیا کہا تھا؟ سیاسی بیان تھا، مکر گئے تھے نا، یو ٹرن لے لیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنوایا، جوڈیشل کمیشن بھی بنا، اس جوڈیشل کمیشن نے بھی کہا کہ کچھ چھوٹی موٹی انوملیز تھیں لیکن کوئی میسو بائی ڈیزائن کوئی ریگنگ نہیں ہوئی. تو پھر جناب ان کو جو ہے وہ بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت آنی چاہیے، چیز ہے. عمران خان صاحب کا یہ سلوگن ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے. اچھا اب مجھے اب ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یا شاید میں ایک لیڈر کو سپورٹ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ سب کو ہی لگتا ہے. اب جو عدت کیس ہے اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے، مطلب کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ڈیٹس لی جائیں. یس، لیکن اس سے پہلے آ کے جی ہمیں وہ جو کیا کون سی محرم کی وجہ سے چھٹی مانگی، انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں پیش ہو سکتا. پھر انہوں نے آج بات کی کہ علماء سے اس پر موقف لے لیا جائے. تو میں باقی تو جتنے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال ہوئے تھے، وہ جتنے انہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے، میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی متفق نہیں تھا، ماں سوائے یہ علماء سے رائے لینے کی جو بات کی ہے. تو پھر پہلے دن ہی علماء سے جی کر لینا چاہیے تھا، آج یہ کر لینا چاہیے جی. یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کیا نا، یہ تو بات ہی پہلے دن نہیں کرتے. نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات مناسب تھی. دیکھیں میں عدت کیس کو پسند نہیں کرتا،
میں اس عدت کیس کے اوپر میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہ سے بھرا ہوا شخص ہوں. میں کسی کے اوپر تہمت بات کرنے کا میرے پر کوئی حق نہیں پہنچتا. بٹ یہ جو علماء والی بات ہے, دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ اسلام کو ظاہری بات ہے پریکٹس کرتے ہیں, لیکن ہم کوئی عالم دین تو نہیں ہے نا. تو عالم دین ہی بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق کیا چیز درست ہے, کیا چیز غلط ہے. یہ نمبر آف ڈیز والا معاملہ جو ہے یہ پھر میں اس پہ کنفیوز ہو جاتا ہوں. اور پھر جو نکاح کی ڈیٹس آتی ہیں, دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے نا کہ جو ان کے خلاف گواہ آیا, ایک گواہ جو اون چودھری تھا جو کہتا ہے کہ میں دونوں نکاحوں میں موجود تھا, پھر جو نکاح خواں تھا وہ بھی کہتا ہے کہ میں دونوں نکاحوں میں موجود تھا. تو اگر دو نکاح ایک ہی آدمی نے دوسرا نکاح کیا تو کیوں کیا ہے؟ کچھ سوالات تو ہیں. دیکھیں کچھ اس طرح بھی مطلب کیس اس قسم کا عدت کا کیس بنانا نہیں چاہیے, لیکن کچھ مطلب بنیادی سوالات ضرور اس میں ہیں. بٹ ایون دین جواب ہوں گے. میں تو پھر یہ بات کرتا ہوں نا کہ میں ان معاملات کے اندر پڑھتا نہیں ہوتا, یہ وہ بندہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. میں اون چودھری پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. نہیں تو مفتی سعید کو تو پھر انہوں نے خود ہی مفتی بنایا ہوا تھا نا, اپنے نکاح اسی سے پڑھوا رہے تھے نا, میں تو نہیں لے کر آیا. پھر خاور مانی کا بھی جو ہے وہ بشرا بیگم کے سابق شوہر ہے نا, مانی کا سویا رہے جب گھومتا پھرتا ہے. اس سابق شوہر تو بشرا بیگم کا یہ نا 30 سال 35 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں. اس کے بچوں کا باپ اب پرویز خٹک کو بھی تو سی ایم عمران خان نے بنایا تھا نا. اب اسی طریقے سے عثمان بزدار کو بھی انہوں نے بنایا تھا. جی وہ تو پھر وہ یہی بات تو یہ کرتا ہے, خاور مانگا کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو گھر میں یہ جو ہے وہ روحانیت کے لیے آ رہے تھے, تو روحانیت کے بعد میں جناب شادی کر بیٹھے میری بیگم کے ساتھ. تو بیگم تھی نا, اس کی نکاح میں تھی نا, کہتا طلاق دلوا کے کرائیے. اس کا گریوینس تو یہ ہے, وہی بات ہے نا. اسی طریقے سے تو وہ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ لیو اٹ, یہ بٹوین جو ہے نا وہ بندہ اور اللہ کا ہے. اور میرے خیال مطابق کل اس کا فیصلہ آ جائے گا. اسلام آباد کی ہوائیں جو ہیں وہ بشرا بیگم کے لیے ٹھنڈی ہیں اور عمران خان کے لیے پہلے سے زیادہ بہت زیادہ گرم ہے. عمران خان صاحب نااہل بھی رہیں گے, عمران خان صاحب جیل کے اندر بھی رہیں گے, اور عمران خان جو ہے نا وہ ڈٹ کے کاٹے جیل. کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, تو ڈٹ کے کاٹے گا جیل, بھاگے گا بھی نہیں اور بھاگنے دے نہیں رہے. بھگوڑا نہیں بنے گا. میں سیریسلی بتا رہا ہوں, وہ بھاگنے دے نہیں رہے. اگر بھاگنے کا موقع ملتا تو انہوں نے شہزاد اکبر کو بھی شاید پیچھے چھوڑ دینا تھا. اگر موقع ملتا عمران خان کو بھی بھاگنے کا تو شہزاد اکبر نے جو ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے اس کو بھی شاید پیچھے چھوڑ جائیں. چلے ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں تبھی تو ایک وہ بلاتے ہیں کہ آئے وہ تو جوتے چھوڑ کے بھاگا نا. فارم 47 والے کہتے ہیں آئے ہم سے مذاکرات کر لیں, لیکن وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں جیل میں ہی ٹھیک. اینڈ میں ایک بات خالی میں کہنا چاہ رہا تھا. اینڈ نہیں, ابھی ہم نے ایک ٹاپک میں آپ سے اور ڈسکس کریں. اب یہ ایک بڑی میمز چلی ہوئی ہے کہ جی جب آپ فون اٹھائیں گے تو 2 بار سلام کریں گے. ایک سلام کریں گے آپ جس سے فون پہ بات کر رہے ہیں, اور ایک وہ جو ISI کا ایجنٹ جو آپ کی باتیں سن رہا ہوگا. اب کیا ایک ایسا کانسٹیٹیوشن کے اوپر آ جاتا ہے, کیا کانسٹیٹیوشن وائلیشن نہیں ہوتی؟ ریکارڈنگ شروع سے ہوتی ہیں, لیکن ابھی تو انہوں نے ایک سامنے آن ریکارڈ لانے کے لیے 1998 کا یہ ایکٹ موجود ہے. اچھا مجھے ویسے 1998 کا انہوں نے صرف ایک SRO جو جاری کیا ہے, وہ بھی صرف اس کیس کے لیے کہ کل کو جا کے جج صاحب کو دکھائیں گے, یہ دیکھیں جی جج صاحب SRO جاری اس لیے کیا کہ اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے کہ پوری کے پوری جناب جو ہے نا وہ 5ویں اسکیل کا بندہ 8ویں اسکیل کا بندہ مس چوز نہ کرے, اس لیے انہوں نے گریڈ ریکارڈ لانے کے لیے بھی کہ ہم کل کو عدالت میں دے سکیں. لیکن اب کیا وہ یہ جو ایجنٹس ہیں ہماری باتیں سن رہے ہوں گے؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ویسے ایک جنرل بات ہے نا, اب جنرل بات بتاتا ہوں. اس ملک کے اندر ہمارے دشمن یہ اب سنجیدہ بات کر رہا ہوں میں, سنجیدہ بات کر رہا ہوں. ہمارے دشمن کور لے کر مختلف کورز کے اندر وہ پاکستان کے اندر کو داخل ہو جاتا ہے تو ان کو انٹرسیپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو انڈین جو آپ کی جو ملٹری اٹیچیز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب جو وہاں پر پریس اٹیچی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو را کا بندہ آگے بیٹھا ہوا ہو, ان کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کرنا ہوتا ہے, ان کے اوپر انہوں نے ان کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی بندہ غیر قانونی طریقے سے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہے, کوئی دہشت گردانہ جو ہے وہ کارروائی خدا نخواستہ وہ کرنا چاہ رہا ہے, تو ایسے بندوں کو اسپائی تھا نا جی ریونڈ ویزی, اور پھر چلا گیا تو وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے جی وہ جنہوں نے بھیجا, پھر انہوں نے بڑی غلطی کی نا. لیکن میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن اس قانون کا ہونا اور یہ اس قسم کی چیزیں کرنا, اس کا یہ بلا جواز نہیں ہے. اس کا جواز ہے لیکن اس کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے, اس کو پبلک کے اوپر استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ بات تھوڑی سمجھیں, یہ وہ قانون ہے جس قانون کے تحت ہم نے اپنی داخلی
سلامتی کو یقینی بنانا ہے اور داخلی سلامتی میرے آپ کے اور ہماری فیملیوں کے تحفظ کے لیے ہے تاکہ ہم اس ملک میں محفوظ رہیں اور اپنی نیند سوئیں اور اپنی نیند اٹھیں. کانسٹیٹیوشن جس کے ہم کانسٹیٹیوشن جی بالکل کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی نا, یہ ایکٹ تو ہے نا جی, ایکٹ بھی تو کانسٹیٹیوشن کے اندر بننا. ایک اور چیز ڈومیسٹک وائلنس, ایک ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ ایک ایشو آیا ہے. جی میرا پرسنل نظریہ یہ ہے, جو کہ ایک سچ بھی ہے, کہ خواتین جو ہیں وہ فزیکلی مردوں سے کمزور ہیں, وچ از نیچرل. اب مرد کا اگر ایک تھپڑ بھی پڑتا ہے تو وہ بڑے زور سے پڑتا ہے, جبکہ ایک خاتون اگر کسی کو تھپڑ مارے تو شاید وہ اتنے زور سے نہیں لگے. نہیں, وہ زبان سے زیادہ تکلیف دے دیتی ہیں خواتین, لیکن یہ بات اپنا اپنا ایک موقف ہے. یا بھابھی کی طرف کر نہیں, بھابھی تو ماشاء اللہ آپ کی جو ہے, میں ایسی بات کروں گا نہیں, وہ کبھی بھی ایسی سڑی ہوئی بات نہیں کرتی. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی کہ خواتین کی زبان, مطلب کوئی اچھی خاتون بھی تو ہو سکتی ہے. خواتین ہماری, میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں نا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی خواتین بدتمیزی کر رہی ہے تو اس کو تھپڑ لگا دینا, سوال ہی مارنا, مکہ مارنا. دیکھیے میرا تو, میں تو گھر میں سب سے کمزور ہوں. میں اپنی فیملی کے اندر اگر بات کی جائے تو دنیا کے سامنے میں لڑ جاتا ہوں, لیکن گھر کے اندر جناب میری ایک نہیں چلتی, اور میں بالکل چلانے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اور میں اپنی مسز کے سامنے بھی بالکل جی میری مجال نہیں ہے کہ ایسی بات کروں. اور بہرحال اس کی بھی کسی کو بھی اپنی بیوی کو مارنا گھٹیا پانے. لیکن بہرحال یہ کیا ایشو ہے, اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے, لیکن خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور اسپیشلی اپنی اہلیہ کے اوپر, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ مردانہ پن ہے ہی نہیں جی. یہ تو بیسکلی بڑی ہی بزدلانہ کام ہے اور اس قابل مذمت ہے. لیکن ان کے بیچ میں ایشو کیا ہوا ہے میں اس سے پریوی نہیں ہوں. جو بھی تھا ہاتھ اٹھانا نہیں بنتا تھا, جو بھی ایشو تھا. دیکھیں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کا سپوزٹلی کئی لوگ یہاں پر ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں. خواتین کو ٹارچر تو کرنا نہیں چاہیے, یہ تو مطلب کسی طریقے سے آپ نہیں کر سکتے, لیکن دونوں میں کے درمیان کیا چیز ہو گئی, کیا چیز ہو گئی کہ وہ اس حد تک وائلنس ہوا. میں اس کیس کے اوپر میں ڈائریکٹلی مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن خاتون کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. مطلب اتنا اگر آپ لوگ پاورفل ہیں کہ آپ ایک جو خاتون کمزور ہے, فزیکلی کمزور ہے آپ کے سامنے, آپ اس کا کبھی گلا کاٹ دیتے ہیں, کبھی آپ اس کو مارتے ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہیں, بڑا گھٹیا پن ہے جی. اب دیکھیں نا, دیکھیے آپ کی اگر مسز ہے اور آپ کی اس سے شادی ہوئی ہوئی ہے, آپ کے نکاح کے اندر ہے, تو وہ تو آپ کی عزت ہے پہلی چیز. دوسرا اگر آپ کی اولاد ہے, اگر آپ کی اولاد ہے تو اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد کی لوگ دنیا عزت کرے, تو آپ کو پھر اپنی اولاد کی ماں کی عزت کرنی ہوگی پہلے, کہ ماں کی عزت ہوگی تو اس کے بچوں کی عزت ہوگی. تو یہ تو دیکھنے کے پہلو ہیں کہ آپ کس طریقے سے کس معاملے کو کیا دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال اس معاملے کے اوپر میں زیادہ کیا بات کروں, قابل مذمت ہے جی. اور خواتین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ, قانون بھی اجازت نہیں دیتا, اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور جو یہ کرتے ہیں وہ بزدل لوگ ہیں. اور میرے خیال سے کسی کے اوپر بھی تشدد آپ جو ہے نا وہ آپ اس کی اجازت نہیں ہے. کمزور کے اوپر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا, میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا اینڈ میں, بس ایک پیغام ہی ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی ڈومیسٹک وائلنس سے یا کسی بھی طرح کے وائلنس سے گزر رہے ہیں تو دیر آر لاز, آپ ان لاز میں جا سکتے ہیں. پولیس ہے آپ کے لیے, آپ پولیس کو انفارم کر سکتے ہیں اور اس کے پراپر اقدامات لیے جائیں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.